السلام علیکم۔ بھارت اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے 6 مقامات پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے 26 شہریوں کو شہید کر دیا، جبکہ ان حملوں میں 46 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان نے جو وارن کیا تھا وہ کر کے دکھایا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان نے فوری طور پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 5 طیارے تباہ کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک کامبیٹ ڈرون بھی پاکستانی حملے میں تباہ ہو گیا۔ سب سے اہم بات کہ ان 5 طیاروں میں سے 3 طیارے رافیل طیارے تھے جو ابھی تازہ فرانس سے بھارت پہنچے تھے، اور ان طیاروں پر بھارت کو بہت ناز تھا کہ وہ پاکستان ان پر کسی طرح قابو نہیں پا سکتا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ رات کے اندھیرے میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ان بزدلانہ حملوں میں 26 معصوم شہری جاں بحق ہو گئے، جبکہ 46 شدید زخمی ہوئے۔ ان 46 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یہ حملے احمد پور شرقیہ، بھاولپور، مظفر آباد، کوٹلی، مرید کے، سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں کیے گئے۔ زیادہ تر معصوم شہری جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے تھے وہ پہلے ہی ان حملوں کو پریمپٹ کر چکے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ بھارت یہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ کھچڑی پک رہی ہے، تو اس لیے پہلے ہی ISPR انٹرنیشنل صحافیوں کو اور مقامی صحافیوں کو ان علاقوں کا دورہ کرانے لے گئی تھی۔ یعنی ان 6 مقامات پر جہاں پر بھارت نے حملہ کیا، ان میں سے 4 مقامات کو پاکستان نے صحافیوں کے سامنے کل ہی پیش کیا تھا، اور آج 2 مقامات یعنی بھاولپور اور احمد پور شرقیہ میں پاکستان نے صحافیوں کو لے کر جانا تھا۔ یعنی پاکستان جو انٹرنیشنلی ایک کوشش کر رہا تھا کہ بھارت من گھڑت فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور یہ بات پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پر بھی اٹھائی، اقوام متحدہ میں بھی اٹھائی، دنیا کے تمام اہم ممالک تک یہ بات پہنچائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، چین، ترکی، سعودی عرب، UAE اور جتنے بھی پاکستان کے پڑوسی اور دوست ممالک ہیں، ان سب تک پاکستان نے یہ بتایا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور یہ 6 مقامات ہیں جہاں پر بھارت حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے عالمی میڈیا کو بھی دکھایا کہ یہاں پر معصوم شہری رہتے ہیں، اور اگر حملہ کیا گیا تو یہ بھارت کی سراسر زیادتی ہوگی۔ لیکن بھارت اپنی بزدلانہ کارروائی سے باز نہیں آیا۔ اس نے ان مقامات پر جہاں پر پاکستان بتا چکا تھا کہ معصوم شہری رہتے ہیں حملہ کیا، اور خاص طور پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی 3 مقامات پر مساجد کو شہید کیا گیا۔ مظفر آباد میں بھی مسجد کو شہید کیا گیا، مرید کے بھی مسجد کو شہید کیا گیا، اور احمد پور شرقیہ میں بھی مسجد کو شہید کیا گیا۔ انتہائی گھٹیا حرکت، یہ خاص بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ کی علامت ہے، جو وہ اپنی اقلیتوں پر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہاں مساجد کو شہید کرتے ہیں، اور اب انہوں نے پاکستان کے اندر بھی مساجد کو شہید کر کے پاکستان کو اپنی انتہا پسندی سے آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کے ان تمام حملوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان نے 5 طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ خاص بات اس میں کیا ہے، DG ISPR بتاتے ہیں کہ ہم نے رات کو جب بھارت نے حملہ کیا تو بھارت کے 10 طیاروں کو اپنے ٹارگٹ پر لے لیا۔ ان 10 طیاروں میں سے پاکستان نے 5 طیاروں کو تباہ کیا، کیونکہ ان 5 طیاروں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، جبکہ باقی 5 طیاروں نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ تو پاکستان نے یہ بتایا کہ یہ حملہ زیادہ شدید بھی ہو سکتا تھا، یعنی 5 کی بجائے 10 طیارے بھی تباہ ہو سکتے تھے، لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ سے کام لیا تاکہ مزید کشیدگی میں اضافہ نہ ہو۔ لیکن پاکستان کو عالمی قوانین کے تحت جو حق حاصل ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت پر یا پاکستان کے علاقے پر کوئی حملہ ہوگا تو پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہ حملہ آور کا منہ توڑ جواب دے۔ تو پاکستان نے یہ بات بھرپور انداز میں ثابت کر دی کہ پاکستان نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتا ہے بلکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جنگ دوسری جنگوں سے بہت مختلف ہے۔ نہ تو بھارتی طیارے پاکستان کے علاقے میں آئے، نہ پاکستان کے طیارے بھارتی علاقے میں گئے، نہ کوئی زمینی فوجیں ایک دوسرے کے علاقے میں داخل ہوئیں، نہ کوئی میزائل چلے اس طرح سے۔ تو پھر یہ جنگ کس طرح سے ہوئی؟ تو یہ جنگ بہت مختلف ہے۔ جب سے میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ روشناس ہوئی ہے، اس کے بعد سے دنیا میں جنگ کا انداز بدل گیا ہے۔ بھارت نے اپنے جہازوں کے ذریعے فضا سے زمین پر مار کیا، اور پاکستان نے جواب میں بھارتی طیاروں کو فضا سے مار کر فضا میں تباہ کر دیا۔ یعنی کہ بھارت نے اپنے طیاروں پر میزائل لانچ کیے، اور ان میزائلوں کو پاکستان میں مختلف
ٹارگٹس پر پھینکا جس سے پاکستان میں نقصان ہوا. اور جب انہوں نے ٹارگٹس کو نشانہ بنا لیا تو چونکہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو اس کا جواب دیں گے, تو پاکستان نے ان 5 طیاروں کو جنہوں نے پاکستان کے اندر حملہ کیا ان کو میزائلوں کے ذریعے فضا سے فضا میں حملہ کر کے تباہ کر دیا. یعنی پاکستان کے جہازوں سے چلنے والے میزائلوں سے بھارتی جہاز فضا میں تباہ ہو گئے. اب بھارتی پروپیگنڈا کے آخر وہ جہاز کہاں گئے, چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں خبر کو کہ بھارت میں تو کوئی جہاز تباہ نہیں ہوا. تو یہ تو بڑی سمپل بات ہے, عالمی میڈیا بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. فوری طور پر ابتدائی چند منٹوں میں گھنٹوں میں یہ خبر عالمی میڈیا پر آ گئی تھی کہ 3 جہاز تو فوری طور پر تباہ ہو گئے, اور اب 5 جہاز کی خبر بھی عالمی میڈیا کی زینت بن چکی ہے. بھارت جتنا مرضی چھپائے, بھارت اپنے میڈیا کو جتنا مرضی مجبور کرے کہ وہ اس خبر کو چھپائیں. دی ہندو نے یہ خبر فوری طور پر دے دی تھی, تو اس کے بعد دی ہندو کے خلاف کارروائی ہو گئی. مودی حکومت اس کے پیچھے پڑ گئی اور آخر کار وہ خبر اس کو اپنے ویب سائٹ پہ سے ہٹانی پڑ گئی. تو اس وقت بھی بھارتی میڈیا کو بھارتی حکومت را اور جو ادارے ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ طیاروں کی تباہی کی خبر کو چھپایا جائے. لیکن جناب یہ خبر چھپنے والی نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری فوٹیجز, بہت ساری ویڈیوز ان جہازوں کی تباہیوں کی سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں اور پاکستان میں بھی دستیاب ہے, اور پاکستانی میڈیا کی زینت بھی بن چکی ہیں. اس کے علاوہ عالمی میڈیا کی زینت بن چکی ہیں, اور اس کے علاوہ جو عالمی ادارے ہیں جو فضائیہ کی موومنٹس کو مانیٹر کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ بھارت کے 3 سے زیادہ طیارے تباہ ہو چکے ہیں. اور اس بات کو, اور بہت سے ادارے اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ 5 طیارے اس واقعے میں تباہ ہو چکے ہیں. دوسری جانب جو بھارت نے سب سے زیادہ گھٹیا حرکت کی وہ گھٹیا حرکت ہے کہ اس نے نیلم جیلم پاور پلانٹ کو, جو بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ہے, اس پر حملہ کیا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ بین الاقوامی قوانین اور انٹرنیشنل ذمہ دار ممالک, جو ذمہ دار ممالک ہیں, ان کے رویے سے بالکل مختلف بات ہے. یعنی کہ پانی کے ذخائر کے, کسی بھی جنگ میں پانی کے ذخائر کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا کیونکہ اس پر لوگوں کی زندگیوں کا انحصار ہوتا ہے. لیکن بھارت نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر نوشہری کے مقام پر نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو, جو بجلی پیدا کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب اس نے پاکستان کو ایک جواز فراہم کر دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھارت کے اندر اگر کوئی اس طرح کا منصوبہ بنتا ہے جس کے ذریعے پاکستان کے پانی کو روکا جا سکے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کو جواز فراہم کر دیا ہے. اب بگلیار ڈیم جو چناب پر تعمیر کیا گیا ہے وہ بھی پاکستان کے نشانے پر ہے. اب اڑی ڈیم, اس کے علاوہ سالار ڈیم, اس کے علاوہ نیلم جو کشن گنگا ڈیم ہے وہ بھی بھارت کی پاکستان کی پہنچ سے دور نہیں. اور پاکستان کے پاس ایسے اسپیسیفک میزائل, ایسے اسپیسیفکیشنز کے ساتھ موجود ہیں جو خاص طور پر اس پانی کے ذخائر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, حالانکہ پاکستان کو آبی جاریت کا سامنا تھا. بگلیار ڈیم کے ذریعے پانی مسلسل روکا جا رہا تھا, کشن گنگا ڈیم کے ذریعے پانی روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں, سالار ڈیم اور اڑی کے مقام پر پاکستان کا پانی روکا جا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان مقامات کو نشانہ نہیں بنایا. لیکن بھارت نے بلا اشتعال پاکستانی علاقے کے اندر نوشہری کے مقام پر نیلم جہلم پروجیکٹ کو نقصان پہنچا کر ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے, جس کے بعد پاکستان کے لیے بھی بہت سارے آپشنز کھل گئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر طیاروں کی بھرپور پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کے ذریعے PL-15 اور جو دیگر میزائل ہیں ان کی پرفارمنس بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. یعنی ان کی ایکوریسی, ان کی پریسیشن, ان کی پرفارمنس سب کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر بھارت کے 5 طیاروں کو خاک میں ملا دیا. اور بھارت اپنی تباہی پر افسردہ ہے اور دنیا کے سامنے شرمندہ ہے. بھارت جو دنیا میں یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کو کسی طرح وہ زیر کر سکتا ہے, لیکن پاکستان نے بھارت کے اس خواب کو خاک میں ملا دیا ہے. اب بھارت جو اپنے پڑوسی ملک یعنی سارک ممالک پر جو بالادستی کرنے کا بالادستی قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے, پاکستان نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا ہے. بھارتی مظالم کے شکار ہیں سارک ممالک. پاکستان پر اس نے حملہ کیا, اس کے علاوہ سری لنکا کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے,
नेपाल की सोवरेनिटी पर वो हमला करता है। भारत सार्क ममालिक में बालादस्ती कायम करने का जो ख्वाब देख रहा है, पाकिस्तान ने उस ख्वाब को चिकना चूर करके रख दिया है। पाकिस्तान ने भारत को बता दिया है कि वो किसी सूरत भारत की बालादस्ती को कबूल नहीं करेगा। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने हमला करके भारत के 5 तैयारों को तबाह कर दिया, जिनमें 3 रफ़ाइल तैयारे भी शामिल हैं। इसके अलावा एक कॉम्बैट ड्रोन भी इस हमले में तबाह हुआ। तो इस तरह पाकिस्तान ने भारत की एयरफोर्स के अंदर बालादस्ती को खाक में मिलाकर रख दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है दुनिया को कि भारत जो दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि वो चीन को भी चैलेंज कर सकता है, वो पाकिस्तान को भी चैलेंज कर सकता है, वो इस खित्ते में सुपर पावर बनने जा रहा है और उसे सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकने दिए जाए तो अभी उसकी ये औकात नहीं है। ये उसकी सिर्फ जहनी खलफिशार है। उसको ये ख्वाब आते हैं, वो हर चीज़ को एक बॉलीवुड की फिल्म समझता है। उसका ख्याल है कि वो बस हमला करेगा और जिस तरह से वो चाहेगा उसके मुल्क उसके सामने झुकते चले जाएंगे, उसके पड़ोसी ममालिक। तो पाकिस्तान ने भारत को 5 तैयारे तबाह करके बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि वो इस खित्ते में भारत की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता। इसके अलावा इस सारे वाक़े के बाद, भारत की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद, चीन का इस खित्ते में असर और रसूख में इजाफा होगा। पाकिस्तान जो पहले से ही चीन का बहुत करीबी दोस्त है, इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और जो बाकी सार्क ममालिक हैं वो भी आइंदा के लिए भारत की बजाय चीन की जानिब देखेंगे कि भारत एक अमन दुश्मन मुल्क है और चीन जो है इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन व अमान ख़राब हो, यहाँ पर कोई एटमी वॉर हो। लेकिन भारत जो है दूसरी जानिब थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ऐसे हालात पैदा करता है कि वो 2 एटमी ताकतों को आमने सामने ले आए। अब जो भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई कल है, इससे खित्ते में एक एटमी जंग का ख़तरा बढ़ चुका है। अगर इस वक्त भी रेस्टेंट से काम नहीं लिया गया, अगर भारत मज़ीद ऐसी कोई मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के दिफा के लिए मौसर कार्रवाई करे, जिसमें पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक डॉक्ट्रिन है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसके तहत ये भी है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत पर ख़तरा हुआ या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज हुई तो पाकिस्तान अपने दुश्मन मुल्क पर एटमी मिज़ाइल से भी हमला कर सकता है। तो अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हुई तो ये खित्ता एटमी जंग में जाएगा और ऐसी एटमी जंग की तपिश पूरे इलाके में महसूस की जाएगी। इस वक्त सलामती कौंसिल भी अलर्ट हो चुकी है, दुनिया के बड़े ममालिक भी अलर्ट हो चुके हैं। फौरी तौर पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया और दोनों को इस बात का मशवरा दिया कि वो इस वक्त थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और किसी बड़ी जंग में जाने से गुरेज करें। इसके अलावा पाकिस्तान पहले सलामती कौंसिल में इस मामले को ले जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन अंदाज में इस मामले को उठाया, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, क्योंकि आलमी बरादरी की जानिब से भारत जिस चीज़ की तवक्को कर रहा था कि उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी, वो सपोर्ट उसको नहीं मिल सकी। डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन इसका बेहतरीन जवाब था। उसने बता दिया कि भारत का ये अमल शर्मनाक है। तो भारत के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो ख्वाब उसने देखा था कि वो पाकिस्तान को फौरी तौर पर चित कर देगा, तो वो ख्वाब उसका पूरा नहीं हो सका और पाकिस्तान ने भारत के 5 बेहतरीन तैयारे तबाह करके बता दिया है कि पाकिस्तान मुस्तैद है, पाकिस्तान हर वक्त अलर्ट है। जो कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जागती है तो हम आराम से सोते हैं, तो उसने पाकिस्तानी फ़ौज ने यह बात दुरुस्त साबित कर दी कि हम आराम से सो सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज, हमारे मुहाफ़िज़ रातों को जागते हैं और वो अलर्ट हैं और वो दुश्मन की किसी भी बुज़दिलाना कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए, मौसर कार्रवाई करने के लिए मुस्तैद और तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत की जारी कशीदगी के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।